بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بائبل کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور کل ہم نے بائبل کی بک آف ساموئیل 1 پڑھ رہے تھے۔ آج ہم ساموئیل 2 پڑھیں گے۔ تو جو بک آف ساموئیل ہے وہ 2 پارٹس پر مشتمل ہے، کیونکہ یہ بہت لمبی تاریخ ہے جس کو کہ ایک ہی کتاب میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، اس وجہ سے اس کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے بائبل میں۔ فرسٹ ہے ساموئیل 1 اینڈ ساموئیل 2۔ تو ساموئیل 1 کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم ساموئیل 2 کے بارے میں جانیں گے کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے۔ تو ساموئیل 2 جو ہے وہ ہسٹری ہے آف دا رول آف کنگ ڈیوڈ۔ کس کی ہسٹری ہے؟ بادشاہ داؤد کی، داؤد بادشاہ کی یہ ہسٹری بیان کرتی ہے۔ کیا ساموئیل 2 میں جو داؤد علیہ السلام ہے ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ، ان سے ریلیٹڈ واقعات، ان سے جڑے ہوئے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا ان سے ریلیٹڈ واقعات ہیں؟ وہ اس طرح سے ہیں کہ آفٹر دی ڈیتھ آف کنگ ساؤل، جیسے کہ پڑھا گیا تھا کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ ساموئیل کون؟ القانا اور ہنا کی وہ اولاد جو بہت ہی مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، تو وہی ساموئیل علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے۔ تو ان سے بنی اسرائیل اصرار کرتے ہیں کہ ان پر ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ تو ساموئیل علیہ السلام جو ہیں ساؤل کو، یہ کنگ ساؤل کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ دا پیپل آف دا جوڈا ٹرائب چوز ڈیوڈ ٹو بی دیئر کنگ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو ساموئیل علیہ السلام ہیں وہ ساؤل کو بادشاہ مقرر کر دیتے ہیں، اور اب ساؤل علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد، ساؤل علیہ السلام کی موت کے بعد، جو کہ ایک جنگ میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کی موت کے بعد بنی اسرائیل کا بادشاہ کون بنتا ہے؟ کنگ ڈیوڈ، بادشاہ داؤد علیہ السلام۔ اینڈ فار دا نیکسٹ 7 years ڈیوڈ واز ایٹ وار وتھ ساؤلس سن۔ اب کیا ہوتا ہے، ساؤل کے انتقال کے بعد داؤد علیہ السلام جب بادشاہ بن جاتے ہیں، تو جو ساؤل کا بیٹا ہے، ایک ساؤل کا بیٹا ہے، اس کا نام یہ ہے اشبوست جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں پھر اس طرح سے داؤد علیہ السلام اور اس اشبوست جو کہ ساؤل کا بیٹا ہے ان میں جنگ چلتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، یہودا کا جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ ساؤل کا بیٹا اشبوست، اور ان دونوں میں بہت عرصے تک لڑائی چلتی ہے۔ یہی اس کی تاریخ اور یہ واقعات اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ تو دا ڈیوڈ بیکیم کنگ آف دا انٹائر نیشن۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو داؤد علیہ السلام ہے وہ اشبوست کو بھی جنگ میں ہرا دیتے ہیں۔ بہت ہی لمبا عرصہ چلتا ہے اشبوست کے ساتھ جنگوں کا بھی داؤد علیہ السلام کا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے اشبوست ہار جاتا ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام دونوں ہی نیشن کے، یہودا اور اسرائیل دونوں نیشن کے، دونوں قبیلوں کے کیا ہوتے ہیں؟ بادشاہ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ دونوں نیشن ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ اب دائرۃ المعارف کے مطابق کتاب میں، یعنی جو یہ کتاب ہے ساموئیل، داؤد کے ایک مثالی بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کرنے کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس سے پہلے ساؤل علیہ السلام کا زمانہ تھا ساموئیل 1 میں۔ ساموئیل 2 میں کس کے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ داؤد علیہ السلام کی، جیسا کہ دائرۃ المعارف میں کہا گیا ہے کہ اس کتاب میں داؤد کے ایک مثالی بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کرنے کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ ساؤل بادشاہ کی وفات کے بعد داؤد کا عہد سلطنت شروع ہوتا ہے۔ آپ بعد میں یہودا اور اسرائیل دونوں حکومتوں کو اپنے تسلط میں لے آتے ہیں، اور یوں سارے بنی اسرائیل آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ کے عہد میں یروشلم فتح کیا جاتا ہے جو آپ کا پایہ تخت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تھا اردو میں، جن کو اردو جو ایسے ہیں جو صرف انگلش سمجھتے ہیں ان کے لیے، کہ دس بک ٹیلز دا اسٹوری آف ڈیوڈس رین ایز این آئیڈیل کنگ۔ After the death of King Saul, the reign of David begins. You later bring both Judah and Israel under your control, so that all the Israeli recognize you as king in your time. Jerusalem is conquered, which is your throne.
اس کتاب کو داؤد کی سوانح حیات کہنا بھی درست ہوگا، کیونکہ اس میں داؤد علیہ السلام سے ریلیٹڈ واقعات درج ہیں، کس طرح سے ان کی پیدائش ہوتی ہے، مطلب کس طرح سے وہ پرورش ہوتی ہے، کس کے انڈر میں ان کی پرورش ہوتی ہے، اور ان کی جوانی سے لے کر کے ان کے آخر ایام تک اس کتاب میں واقعات درج ہیں، تو اس کتاب کو داؤد علیہ السلام کی سوانح حیات کہنا بھی درست ہوگا۔ ساموئیل نے ہی آپ کی تربیت کی تھی اور آپ کو اس قابل بنا دیا تھا کہ آپ بطور بادشاہ بنی اسرائیل کی بہت ہی اچھی طرح قیادت کر سکیں۔ It would also be correct to call this book a biography of David. It was Samuel who trained you and enabled you to lead the Israeli very well as king. اب یہ ہو گئی بات کہ اس کتاب میں کس طرح کے واقعات درج ہیں۔ اب اگر مختصر جانیں تو اس کتاب کو درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی، داؤد بادشاہ کی سلطنت کا آغاز، کہ کس طرح ساؤل کے انتقال کے بعد ساؤل علیہ السلام اور ان کے ایک بیٹے کا انتقال جو ہوتا ہے وہ جنگ میں ہوتا ہے، وہ جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، داؤد علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں کس کے، یہودا کے۔ پھر ان کے مقابلے میں ساؤل کا ایک بیٹا اشبوست آتا ہے، اس کو بھی ہرا کر کے پھر جو داؤد علیہ السلام ہے دونوں نیشن کے، یہودا اور اسرائیل دونوں کے بادشاہ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہودا اور اسرائیل دونوں حکومتوں کے سربراہ مقرر کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی بتایا۔ پھر اس میں جو یہ یہودی عقائد کے مطابق اور عیسائی عقائد کے مطابق آپ کا گناہ، اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا تھا، لیکن ان میں تصور ہے، تو یہاں پر پھر دوسری بات جو ہے اس کتاب میں وہ آپ کا گناہ کے بارے میں بیان ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے مصائب، آپ پر جو مصیبتیں آتی ہیں اور کس کس طرح سے مصیبت میں شکار ہوتے ہیں، مصیبت کا شکار ہوتے ہیں آپ، وہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کا دوبارہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالنا، اور اس کے بعد آپ کے آخری سال، پھر اس پر جو ہے ساموئیل 2 کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سلاطین کا دور شروع ہوتا ہے، جو ہم آگے آنے والی ویڈیو میں جانیں گے۔ سبسکرائب مائی چینل فار کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز۔